السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے متعلق جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ دین میں دو ہی حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، ایک بندوں کے حقوق کو ادا کرنا اور نہ صرف حقوق ادا کرنا بلکہ اس سے آگے انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت، کیونکہ شفقت میں صرف حق کی ادائیگی نہیں ہوتی، اس سے آگے کا کام ہوتا ہے تھوڑا سا، اور تعظیم لامر اللہ، اللہ پاک کے حکم کی، اللہ کی باتوں کی عظمت بجا لانا، دل سے بھی احترام کرنا، ظاہری طور پر بھی ادب و احترام کرنا، اور عمل سے اس کے احترام کا اظہار کرنا، یعنی عملی طور پر اس کو بجا لانا کہ اصل احترام اسی میں ہے۔ تو جو بندوں کے حقوق ہم سے متعلق ہوتے ہیں، بندوں میں تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں وہ بھی بندے لیکن ہیں وہ ہمارے ماں باپ، استاد اور پیر ہم سے مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی بندے ہی لیکن ہم سے حقوق میں زیادہ ہیں، ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں۔ استاد چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مرتبے میں بڑا رہتا ہے وہ، حتیٰ کہ جو کے جی کے، پرائمری کے، پری اسکول کے، قاعدے کے، ناظرے کے جو استاد ہوتے ہیں، آدمی پی ایچ ڈی ہو جائے کچھ ہو جائے، وہ پری اسکول کا استاد پری اسکول میں ہی رہا اور اتنا ہی اس نے پڑھا تھا، کچھ زیادہ پڑھا نہیں تھا، ہائی اسکول تک پڑھا رہا تھا مثلا، مرتبے میں یہ پی ایچ ڈی آگے نہیں نکل سکتا، استاد کا مرتبہ بڑا ہے، قابلیت میں بڑا ہو جائے گا، قابلیت میں بڑا ہونا الگ چیز ہوتی ہے، مرتبے میں بڑا ہونا الگ چیز ہوتی ہے، جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا قابل ہو جائے گا، اس میں کیا بات ہے۔ قابلیت کے اعتبار سے مجتہدین بعد میں پیدا ہوئے، ان کی قابلیت بہت آگے تھی، لیکن مرتبے میں کوئی نہیں بڑھ سکتا صحابہ سے۔ حضرات صحابہ میں سب اجتہاد کرنے والے تو تھے نہیں نا، تو پیر کا مرتبہ اور استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا استاد ہو چاہے بڑا استاد ہو، اور یہ استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے چاہے دین کے لین کا ہو چاہے دنیا کے لین کا ہو، یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کل اس طرف تو توجہ دلائی نہیں جاتی ہے کہ اسکول کے، ہائی اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے جو استاد ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، یہ آج کل چلتی نہیں بات، وہ خود بھی اپنے آپ کو ایسے ہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ادب کے قابل نہیں ہے اور دوسرے بھی ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ وہ ادب کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، اخلاقی اقدار نہیں ہوتے تو لوگوں کے نزدیک یہ نہیں ہوتا۔ ویسی بات نہیں ہے، دین کا علم والا ہو یا دنیا کا علم والا ہو، استاد اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا لحاظ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ بڑے بھائی ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بڑی بہن ہم سے بڑی ہوتی ہے،
عمر میں جو ہم سے بڑے امت کے افراد ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے بھی ایک بڑے ہونے کا اعتبار ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کو اپنی عمر سے زیادہ کے اس لیے عزت دے کہ وہ عمر میں زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمر میں اس بندے کے پہنچنے پر ضرور کوئی ایسا آدمی کھڑا کرے گا جو اس عمر میں اس کو عزت دے گا۔ بڑوں کا احترام اور عزت دینے کے لیے ایسی باتیں فرمائی گئی کہ صرف عمر کی بنیاد پر بھی تم عزت دو گے تو اللہ پاک عزت دے گا، عمر کی بنیاد پر خدمت کرو گے تو اللہ پاک تمہاری خدمت کرا دے گا۔ ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کی خدمت ضرور کی جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں کی، اللہ والوں کی خدمت کو بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخدوم بناتے ہیں۔ تو جس لائن کی اس میں خدمت کی اس لائن میں مخدوم بنائیں گے۔ اس لائن میں مخدوم بنانے کا مطلب یہ کہ اللہ پاک اس کو اپنا خصوصی تعلق دیں گے۔ ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد۔ جن گھرانوں میں دینداروں کی، اللہ والوں کی، حفاظ کی، علماء کی خدمت ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ان گھرانوں میں ضرور حفاظ علماء پیدا ہوتے ہیں، صلہ ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ایک نظام ہے۔ ایسے ہی خاندان کے اندر جو دوسرے افراد ہیں، چچا ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، یہ بھی بڑے ہیں مرتبے کے اعتبار سے، ان کا بھی احترام ہوتا ہے۔ چچی نہیں ہوتی، پھوپا نہیں ہوتے، خالو نہیں ہوتے، ممانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ باہر کے افراد ہوتے ہیں، خاندان کے نہیں ہوتے، لیکن ان کا مرتبہ تابع بن کر ہے۔ ماموں کے تابع ہو کر ممانی، چچا کے تابع ہو کر چچی، پھپھو کے تابع ہو کر پھوپا۔ یہاں پہ پھوپا کے تابع پھپھو نہیں ہے، پھپھو کے تابع پھوپا ہے، کیونکہ پھوپا تو غیر آدمی ہے، آپ کے خاندان کا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی چچی جو ہے وہ چچا کے تابع ہے، اور ممانی ماموں کے تابع ہے، اور خالو خالہ کے تابع ہے۔ یہاں پر بھی عزت دینے میں، احترام میں، دوسرے اقدار میں، رعایت میں، مروت میں، لحاظ میں، اور ان کے حکام الگ الگ ہیں، اسی لیے شریعت میں نام بھی الگ الگ ہیں۔ اسی لیے اس سے بھی بچوں کو روکنا چاہیے کہ ہر ایک کو آنٹی اور ہر ایک کو انکل، یہ ہماری قدروں میں نہیں آتی چیز، اسلامی تہذیب میں نہیں ہے یہ بات کہ جتنی فیمیل ہیں وہ آنٹی بن گئی، جتنے میل ہیں وہ انکل بن گئے۔ بھئی چچا آپ کے الگ ہیں، ماموں الگ چیز ہیں، پھوپا الگ ہیں، خالو الگ ہیں۔ چچا اور ماموں تو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں۔ چچا تو وراثت میں حقدار ہوتا ہے بہت سی صورتوں میں، ماموں بھی کبھی کبھی حقدار ہوتا ہے، بہت کم پیش آتا ہے اس کے حقدار ہونے کا وراثت میں، لیکن چچا کا تو بہت آتا ہے، عصبات میں ہے وہ۔ عصبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حصے دار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کی طرف سے مقرر ہے اس کا حصہ کہ اس کو ہر حال میں ملے گا، اور حصہ مقرر ہوتا ہے جس کو ہر حال میں ملتا ہے، ایک وہ ہے جس کو حصہ ملتا ہے لیکن ہر حال میں نہیں، بعض کنڈیشن میں ملتا ہے۔ یہ دو قسمیں پہلے بنتی ہیں جن کا حصہ مقرر ہوتا ہے، اور خاندان والوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کا حصہ مقرر نہیں ہوتا، حصے داروں کو ملنے کے بعد جو بچ گیا لے لینا ہوتا ہے، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ اس میں چچا بھی آتا ہے، عصبات میں چچا بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے بعض وقت۔ چچا الگ ہے، خالو الگ ہے، تو اب آپ اس کو بھی انکل بولیں گے، اس کو بھی انکل بولیں گے، تو بہت سے حقوق پر بھی اثر پڑتا ہے اور دوسری چیزوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پھوپا الگ ہے، ماموں الگ ہے، یہ امی کا سگا بھائی ہے، وہ ابا کی بہن کا شوہر ہے۔ اگر شادی ہے تو رشتے باقی ہیں، یہ شادی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی حق بھی متعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے چچی سے، ممانی سے بعض صورتوں میں احتیاط اور پردے کی احکام لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ خود اس سے شادی ہو سکتی ہے بعد میں، محرمات میں نہیں آتے وہ لوگ۔ طلاق ہو گئی، کچھ ہو گیا، مرا گئے، رشتہ ان سے بھی ہو سکتا ہے، بھتیجے سے بھی، مسائل ہیں اس کے۔ ایسے خواتین کے اندر بھی ہے۔ یہ جو درجات ہیں اس کا اعتبار خاندان پر بھی ہے، اس کا اعتبار حقوق پر بھی ہے، اس کا اعتبار ترجیح پر بھی ہے کہ آپ کس کو ترجیح دیں گے۔ بعض صورتوں میں سمع و طاعت پر بھی ہے کہ کس کی بات سنیں گے، کس کی نہیں سنیں گے۔ تو بندوں کے حقوق میں ایک قسم وہ ہے کہ جو بندوں میں ہم سے بڑے ہیں،
خاندان میں بھی، باہر عام مسلمانوں میں بھی، مرتبے اور رتبے میں بھی، تعلیم و تربیت کی لین میں بھی. اور بندوں میں سے ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں. ہم سے چھوٹوں میں ہماری اولاد ہے، ہم سے چھوٹوں میں ہماری بیویاں ہیں. بیوی برابر نہیں ہوتی، بیوی چھوٹی ہوتی ہے. اور یہ فیل کرنا کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑاپن نہیں ہوتا. یہ شریعت کا دیا ہوا حق ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. آخرت کے اعتبار سے مرد اور عورت ایک ہیں، ثواب کمانے میں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے میں، جنت بنانے میں، درجات حاصل کرنے میں مرد اور عورت برابر ہیں. دنیا کے اعتبار سے انتظاماً مرد بڑا ہے، عورت چھوٹی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے. اسی وجہ سے اسٹرکچر الگ ہے، قوہ الگ ہے، ہمت الگ ہے. جو ذمہ داری کے کام ہیں وہ سارے مردوں کے ذمے ہوتے ہیں، عورتوں کے ذمے وہ لگایا ہی نہیں جاتے، اس لیے کہ بڑا ہے یہ. تو عورت جو ہے نا وہ ہمارے چھوٹوں میں آتی ہے. عورت سے مراد بیوی، ماں چھوٹی میں نہیں آتی، بڑی بہن چھوٹی میں نہیں آتی. خلقت کے اعتبار سے چھوٹی میں آئے گی، لیکن نظم کے اعتبار سے شادی میں چھوٹی میں نہیں آئے گی، وہ برابری میں نہیں آئے گی یا بڑے میں نہیں آئے گی. اور ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ وہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے نا، مشرقی تہذیب کا اور مغربی تہذیب کا، یہ اسلامی تہذیب کا اور غیر اسلامی تہذیب کا جو تہذیب کا ٹکراؤ ہے، اس کی بسم اللہ یہی سے ہے کہ ڈومینیشن عورت کو ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ پھر پوری زندگی افیکٹڈ ہوتی ہے، اس سے پوری زندگی پر اثر پڑے گا. گھر کے رہن سہن پر پڑے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت پر پڑے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت میں ڈیسیشن پر پڑے گا، اخراجات پر پڑے گا، مہمان نوازی پر پڑے گا، سلوک پر پڑے گا، خدمت پر پڑے گا، مال کے خرچ پر پڑے گا، نظم نظام پر پڑے گا. ڈومینیشن کس کا ہوگا؟ مغرب کی تہذیب میں ڈومینیشن عورت کا ہے گھریلو زندگی میں. مشرقی تہذیب میں، یوں کہہ لیجیے اسلامی تہذیب میں ڈومینیشن مرد کا ہے. اور تہذیب کی قدروں کے بچنے سے، تہذیبی روایات کے محفوظ رہنے سے ہی قوم محفوظ ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر اپنی شناخت ختم کر دینا ہے اور ضم ہو جانا ہے ان میں، تو آپ یہ یہاں سے اگر قدر شروع ہو گئی یا ہو گئی ہے کسی کے پاس، تو خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے وہاں پہ. تعلیم اسی کی دینی ہے، تربیت اسی کی کرنی ہے کہ بھئی اسلام نے عورت کو چھوٹا رکھا ہے مرد سے. اولاد چھوٹے بندوں میں آتی ہے مرد کے مقابلے میں. جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو جو آفیسر ہوگا وہ بڑا ہے، اور جو اس کے تحت کام کرنے والے ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے. پہلے زمانے میں غلامی کا بھی رواج تھا، اور ابھی بھی قیامت تک بھی رہے گا. یہ تھوڑی ہے کہ نہیں رہے گا، وہ ہے نہیں اس وقت قابو میں مسلمانوں کے، ختم نہیں ہوا، اسلام نے کینسل نہیں کیا ہوا ہے اس کو. تو اس میں مالک جو ہوگا وہ بڑی پوزیشن میں ہے، مملوک اور غلام جو ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے. استاد پڑھاتا ہے تو بچے چھوٹے ہوں گے. تو مخلوق میں ایک گویا بندوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حقوق کا تعلق وہ ہے جو چھوٹوں سے ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں جس کی فکر ہوتی ہے یا ہونا بھی چاہیے وہ ہماری اولاد ہوتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت واضح ارشادات فرمائے ہیں، اور ذمہ داری ہمیں بتا دی ہے کہ ہماری اصل ذمہ داری، مسئولیت کیا ہے کہ اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس بارے میں. ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلے جو چیز طے کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوسچن کس کا ہوگا اس کی تیاری پہلے ہو، جس کا کوسچن نہیں ہوگا اس کی تیاری بعد میں ہو. آپ کی ذمہ داری کے اعتبار سے آپ سے پوچھ کس چیز کی ہے، پہلے آپ کو وہ دیکھنا ہوگا. اس سے ہٹ کر آپ کے ذمے آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ چاہیں تو سلوک کر سکتے ہیں. آپ کے دل کا تقاضا ہوتا ہے سلوک کرنے کا، آپ کی محبت کہتی ہے سلوک کرنے کو، ضرور کریں، لیکن پریپریشن پہلے اس کا ہوگا جس کا جواب دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے. راعی اصل بکریوں کے چرانے والے کو کہتے ہیں، رعاۃ الابل، یعنی جس کے ذمے
چرانا، نگرانی کرنا، تربیت دینا ہوتا ہے. اونٹوں کے چرانے کو بھی کہتے ہیں، بکریوں کے چرانے کو بھی کہتے ہیں. اور اصل محافظ کے معنی ہوتے ہیں کلکم راعی، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، ہر کوئی محافظ ہے کسی نہ کسی کا. چھوٹے بھائی بھی اسی میں آتے ہیں، چھوٹی بہنیں بھی اسی میں آتی ہیں. کلکم راعین، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر کوئی پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں. ہماری ذمہ داری میں سے ہماری رعیت کی جواب دہی بھی ہے. ہماری نماز کی جواب دہی، ہمارے روزے کی، ہماری زکوٰۃ کی، ہمارے حج کی. تو ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے ہر عمل کی جواب دہی نہیں ہوتی، ان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں جواب دہی ہوتی ہے. اور بعض صورتوں میں ان کا عمل ہماری طرف ہی منسوب ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ بہت کیئرلیس ہیں، توجہ نہیں دیتے بچوں کے معاملے میں. ساری اس پہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے. مثلا بچیوں کو ہم نے پینٹ پہنا دیا، فرض کرو بچی ہے اور پینٹ پہنتی ہے. ماں اور باپ دونوں پہ خدا کی لعنت ہے، ملعون ہو جاتے ہیں. اگر اس نے پہنایا ہے اپنی طرف سے تو چھوٹی بچی کو تو ہم ہی پہناتے ہیں، وہ تو بڑی ہونے کے بعد پہنتی ہے خود. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جو مردوں کے لباس پہننے والی عورت ہوگی اس پر لعنت ہے، اور جو عورتوں کا لباس پہننے والا مرد ہوگا اس پر لعنت ہے. اور بچے خود جو کام نہیں کر سکتے ماں باپ کریں گے تو ماں باپ کی طرف منسوب ہوگی وہ چیز. لباس کے معاملے میں کیئرفل نہیں، ارے نہیں چلتا ہے، ارے نہیں چلتا ہے. کہاں سے چلتا ہے؟ جب سر پہ ڈنڈے پڑیں گے تب پتہ چلے گا کہ چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا. یہ نہیں چلنے والی چیز ہے، یہ سزا کھانے والی چیز ہے. یہ ہم نہ کریں، بعد میں بچوں نے ماحول کی خرابی کی وجہ سے اپنے عمل کو خود بگاڑ لیا، تب ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے ان کو بگاڑا ہے، ہم تو ذمہ دار ہو جائیں گے. پھر بچوں کا لباس ہے، بچیوں کا لباس ہے. والوں کے پاس یونیفارم کی اہمیت نہیں ہوتی. ارے بھائی یونیفارم کیا ہے؟ اسلام میں اجازت دی ہوئی ہے. کس نے کہا آپ کو؟ کچھ پڑھا بھی ہے اپنی اجازت ہر چیز کی دی ہوئی؟ کہاں لکھا ہوا ہے ہر چیز کی اجازت؟ ہم نے تو نہیں پڑھا اتنے 10 12 15 20 سال میں. بھائی لمٹس ہیں اس کی، شرطیں لگی ہوئی ہیں باضابطہ. مردوں کے لیے بھی لباس کی شرطیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی لباس کی شرطیں ہیں. کیوں سب دوپٹہ اوڑھ کے نہیں آ رہے یہاں پہ؟ ہے نا کچھ. تو جیسے ہم دوپٹہ اوڑھ کے شرٹ شلوار پہن کے پھولوں کا اور جنوں والا اس کا چمکیوں کا نہیں آ سکتے، ایسے وہ بھی نہیں جا سکتی. لباس کا مسئلہ ہے، پارٹیوں میں آنے جانے کا مسئلہ ہے، برتھ ڈے کا مسئلہ ہے. نہیں بس ہم تو ویسے ہی بلا لیتے ہیں، ہم مناتے نہیں، لیکن ہم ویسے ہی بلا لیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس بات کا کہ ہم کیا فیڈ کر رہے ہیں اپنے گھر میں. یہ فیڈنگ ہے یہ کہ کس چیز کو آپ پروان چڑھا رہے اپنے گھر میں. اس لیے مذہبی اعتبار سے ہم سے پوچھا جائے گا. یہ بس ملحوظ رکھنا، علماء سے یہ پوچھ لینا کہ بھائی اولاد کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھا جانے والا ہے، پہلے اس کو کرنا. اس کے بعد آپ کی محبت بھی کچھ چاہتی ہے. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ پروان چڑھے، نیک نام ہو، عزت کمائے، اور خوب اللہ پاک اس کو دولت دے، اچھی جگہ اس کی شادی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں، آرام سے زندگی گزارنے والا ہو، 4 لوگوں میں اس کا مقام ہو. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوگی، چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، کوئی ہو. ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں، شیخ اپنے مریدین کے بارے میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھی کنڈیشن میں جائیں. ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہ نہیں دیں گے کہ ارے میں تو جلاہے کا جلاہا ہوں، میرا بچہ پڑھے گا تو کیا بنے گی میری حیثیت نہیں. میں نے تو کبھی ڈاکٹری نہیں کی، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو کیا ہوگا. میں تو جاہل کا جاہل ہوں، میرا بچہ عالم ہو جائے گا تو کیا ہوگا. یہ ماں باپ نہیں سوچتے. ماں باپ تو یہی سوچتے ہیں کہ بن جائے، نام روشن کرے، چمک جائے. یہی حال پیر کا اپنے مریدین کے بارے میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچو، یہ دوسری جگہ ہوتا ہے. آگے بڑھو، کیونکہ جتنا مرید آگے بڑھے گا پیر ہی کو اڑائے گا. وہ پیرا نمی پرن مریدا می پرانند. پیر خود نہیں اڑتا، مریداں اڑاتے ہیں اس پر. ہمارے مرشد ایسے، ہمارے شیخ ایسے، ہمارے مرشد ایسے. وہ بیچارہ تو جا کے ویسا ہی ہے. اسی طرح اولاد کا مسئلہ ہے. تو چاہت تو ہماری یہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ خوب پلیں پھولیں، پروان چڑھے، عزت بھی ہو، دولت بھی ہو، سامان بھی ہو، سہولتیں بھی زندگی کی ہوں. ہر کوئی آدمی چاہتا ہے یہ. لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن
کہ کتنی اس کی اس دنیا میں عزت حاصل ہونے کی فکر کی، کتنی اس کی دولت حاصل ہونے کی فکر کی، کتنے اس کے مکان دکان بن جانے کی فکر کی، کتنی اس کی ڈگریوں کی فکر کی. آپ پڑھوائیں، ضرور اجازت ہے اس کی، آپ کی شفقت کہتی ہے اجازت ہے، الاؤ ہے، مگر یہ مشروط ہے، کنڈیشن، اس کے اندر کنڈیشن لگا ہوا ہے کہ اس کے دین کو نقصان پہنچا تو گردن تمہاری نپے گی، اس کی تو نپے گی لیکن تمہاری پہلے نپے گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الولد یولد علی الفطرہ، بچے تو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان میں استعداد ہوتی ہے ہر چیز کو لینے کی، اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی. اور دین فطرت چونکہ اچھا دین ہے اور فطرت کے موافق ہے تو دین اسلام کو قبول کرنے کی استعداد بھی اس میں ہے. الولد یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، او ینصرانہ، یا ماں باپ اس کو نصرانی اور عیسائی بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا ماں باپ اس کو بت پرست اور آتش پرست اور بے دین بناتے ہیں. ماں باپ بناتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری دے دی. جتنے یہودیوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جب پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، جتنے عیسائیوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جب پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، جتنے دہریوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جب پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، جتنے مسلمانوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جب پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں. اب جو اس کے بعد کا نظام ہے وہ ماں باپ پر ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو جیسے ٹوٹلی مذہب کے بارے میں ماں باپ پہ ذمہ داری ہے، مذہب کے سرکل کے اندر بھی بچوں کے بگڑنے اور بننے پر ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ ہماری طرف سے انتظام میں کیا اہتمام کیا گیا، انتظام میں اہتمام پورا کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے خلاف میں کوئی بات سامنے آئی وہ مقدر کا ظہور ہے اور اس میں ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوتے. اور اگر انتظام میں کوتاہی ہوئی اس کے بعد بگاڑ آیا وہ بھی مقدر کا ظہور ہے مگر ماں باپ کی ذمہ داری کے ساتھ. جیسے کسی آدمی کو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا مرڈر کر دیا، موت سے پہلے نہیں مارا اس نے، اس کو موت سے پہلے نہیں مارا اس نے، موت آئی تو ہی مارا، لیکن قتل کی ذمہ داری قاتل کے سپرد ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. یہاں پہ بھی بدلے کا نظام ہے اور آخرت میں تو یہ ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مارا اس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک بات بولتا ہوں آگے نکل جاؤں، تھوڑا سا غور کرنا اس پہ. یہ نہیں بول سکتے کہ آرڈر ہی مجھ کو ایسا تھا، اللہ کے پاس یہ جواب نہیں چلتا. جی ایک بات ہے مذہب کی ہے یہ بات. یہ نہیں بول سکتے آپ کہ بائی آرڈر مجھے ایسا کرنا ضروری تھا. آپ کا بھی اللہ نے عقل دی ہے، مذہب کے آپ خود ذمہ دار ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ بھی ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس پر لعنت بھی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا. مگر مرا وہ اپنے ہی ٹائم پہ ہے، مقتول جس کا مرڈر ہوا وہ اپنے ٹائم پہ مرا ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، وہ ذمہ داری اس پر ہے. ایسے بچے اگر بگڑ گئے تو مقدر کا ظہور ہوا لیکن ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے. بچے اگر سنور گئے مقدر کا ظہور ہوا، سرفرازی ہمارے سر پہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ بچہ مثلا حافظ ہو جاتا ہے تو اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. کیوں بھائی؟ ماں باپ کو کیوں؟ یہی تھے ڈیسیشن لینے والے. اس کو کیا معلوم تھا بچے کو کہاں جانا ہے؟ طے تو انہوں نے کیا، ڈیسائڈ تو انہوں نے کیا، ہمت تو انہوں نے کی، ترغیب انہوں نے دلائی. یہ فرمایا کہ الولد یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ. اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا مضمون یہ ہے کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر کوئی پوچھا جانے والا ہے اپنے ذمہ داروں کے بارے میں کہ جن پر اس کی ذمہ داری ہے وہ کتنی نبھائی. بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق یہ سلسلہ مضامین کا میں تھوڑا سا شروع کر رہا ہوں. ایک ابتدائی بات ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر یہ سلسلہ رہے گا. سنتیں پڑھ لیجیے.